ناظرین، اس چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کا اس افطار ٹائم میں پھر سے استقبال ہے۔ آج کا ہمارا عنوان پہ گفتگو چل رہی ہے زکوٰۃ۔ الحمدللہ مولانا بہت ہی اچھے انداز میں اس عنوان پہ سمجھا رہے ہیں، اور میرے ساتھ مولانا ندیم اللہ خان صاحب کامل جامعہ نظامیہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس سے تعلق سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر کال کر کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا، ہم جو گفتگو کر رہے تھے سادات اکرام کے اوپر، تو سادات اکرام کو ہم دوسرے مال سے، اچھے مال سے ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا اجر دے گا؟ یقیناً سادات کرام کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آل رسول ہیں، اس مناسبت سے ان کا الگ سے اہتمام کیا جانا چاہیے، اور پھر یہ کہ کسی بھی انداز میں ان کی جو ہے ان کا تعاون ہو، ان کی مدد ہو۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرچ کرنے پر جو ہے اجر و ثواب کا حکم قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جی، لیکن یہ کہ مناسبات اور معاملات کی وجہ سے اجر بڑھ بھی جاتا ہے، بے شک اجر بڑھ بھی جاتا ہے۔ جس طریقے سے دنوں میں جو ہے کچھ ایام کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح مہینوں میں کچھ مہینوں کو فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی آل رسول سادات کرام کا جو ہے جو رتبہ ہے، جو معاملہ ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ جی، اس مناسبت سے ان کا خیال رکھنا گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان اور اہل خانہ کا جو ہے خیال رکھنا ہے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے اور معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ زکوٰۃ کا جہاں تک ہم جو ہے تذکرہ کر رہے تھے، زکوٰۃ کے معاملات اس کے علاوہ ان کی جو ہے امداد کریں یا حیلہ شرعی کریں، یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن دوسری جو گفتگو ہے زکوٰۃ کی، وہ یہ ہم آپ کو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ بہرحال زکوٰۃ کا ادا کرنا جہاں تک اگر بات کی جائے تو وہ ہر مسلمان کا ذمہ ہے، وہ جو صاحب نصاب ہو، جس پر سال گزرا ہو۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ذکر ہے تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اسی طرح بہت سارے مقامات پر تنہا بھی ذکر کیا گیا ہے زکوٰۃ کے لیے، لیکن ہمارے پاس عمومی طور پر یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ طریقہ کار نہیں تھا، بلکہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے خصوصی طور پر وہ شعبان میں جو ہے زکوٰۃ کا اہتمام فرما لیتے، تاکہ رمضان المبارک میں وہ لوگ جو غربا فقراء ہیں جو ہے بالکل پرسکون ہو کر سحر و افطار کریں اور اطمینان میں رہیں۔ لیکن ہمارے پاس چونکہ یہ ایک اجر اور ثواب کے لیے جو بات حدیث شریف میں آئی ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے ایک فرض کی ادائیگی کا جو غیر رمضان فرائض کے برابر ہیں، جو ہے اسی طرح ایک نفل جو رمضان المبارک میں ادا ہوتی ہے اس کا ثواب غیر رمضان کے ایک فرض کی طرح دیا جاتا ہے۔ تو سب ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کریے۔ جی میں ہمارے بیگم کے پاس 10 تولے سونا ہے، یہ اس کی زکوٰۃ ہسبینڈ کو دینا پڑے گا یا بیوی دینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، مولانا سے جواب حاصل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بینک میں ڈپازٹ ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے معاملات میں یہ بات ذہن و فکر میں رکھنی چاہیے کہ حدیث شریف میں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اغنیاء سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غربا میں لوٹا دی جائے گی۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے اغنیاء سے، عمراء سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غربا میں تقسیم کی جائے گی، نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا غربا کو لوٹا دی جائے گی۔ لوٹایا وہ مال جاتا ہے جو ہم کسی سے لیے ہوئے ہوں۔ گویا حدیث شریف کے ان الفاظ سے یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنا بھی مال ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، رب ذوالجلال کا دیا ہوا ہے، اور اس میں سے حق بنتا ہے تو حق لوٹانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم احسان نہیں کر رہے ہیں کسی کو جو ہے زکوٰۃ دے کر، بلکہ جو شخص زکوٰۃ لے رہا ہے وہ ہم پر احسان کر رہا ہے کہ اللہ کے اس فریضے کو ہم ادا کر رہے ہیں، وہ اس میں ہمارا تعاون کر رہا ہے۔ رہا وہ مسئلہ جو ابھی ہمارے جو ہے نا اس سیشن میں جو ہے پوچھا گیا ہے کہ بیوی کے زیورات کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے کیا وہ شوہر نکالتے ہیں؟
تو میرے بھائی اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے مال ہے وہ زکوٰۃ نکالے، لیکن یہ کہ اگر اس کی زکوٰۃ کوئی دوسرا شخص بھی نکال سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر والدہ کے سونے کے معاملات ہوں، بچے ان کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، بیوی کے جو ہے سونے کے معاملات ہوں، شوہر ان کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں جو ہے حیدرآباد میں دیکھا جاتا ہے کہ جتنے خواتین ہیں ان سب کی زکوٰۃ جو ہے وہ شوہر حضرات عمومی طور پر نکالتے ہیں، جی۔ لیکن عرب حضرات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین بھی اس معاملے میں پہل کرتی ہیں، آگے رہتی ہیں، صف اول میں نظر آتی ہیں، جی۔ وہ خود بھی زکوٰۃ کا اہتمام کرتی ہیں۔ تو ہمارے خواتین میں بھی اس بات کو جو ہے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، تعلیمات میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نکل تو جائے گی، ہو تو جائے گی، شوہر دیں گے تو ادا ضرور ہو جائے گی، لیکن یہ کہ وہ مکمل ادا کریں، کچھ ذمہ ان پر بھی رکھیں کہ آپ بھی اپنے پاس جو پیسہ وغیرہ ہے اس میں سے اتنا مد ہم نے نکال دیا ہے، اتنا مد آپ نکالیں، تاکہ ان کے دل میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، جس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کے اندر وہ اس بات کو جو ہے ڈلیور کر سکیں اور اس کی اہمیت کو بتلا سکیں۔ بیوی کن سونا ہے جی، پر بیوی کن کوئی اماؤنٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، جمع کردہ کچھ رقم نہیں ہے، اور شوہر استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی رقم نہیں ہے وہ زکوٰۃ نکال سکے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ زکوٰۃ جس پر واجب ہو چکی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقتی طور پر اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس بات کا یقین ہو، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جی، ایک یہ ہو کہ موقتی طور پر وہ مال کے آنے کا امکان ہو تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ کچھ ادھار لے لیں، اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، اور ایسا معاملہ نہ ہو، کوئی آنے کے امکانات بھی نہ ہو، جو سونا ہے سو پھر ہے، تو پھر لازمی اور ضروری ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ توڑائیں، جتنا زکوٰۃ کا بنتا ہے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ مکمل دیا ہوا اللہ کا ہے، مکمل عطا کردہ اللہ کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ آپ دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہاں چلے جا رہے ہیں، ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ فلاں کو پہنچا دو۔ صحیح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی نہیں فرما رہے ہیں کہ مجھے دے دو واپس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو دیا ہے اس میں سے فلاں کو اتنا دے دیا جائے۔ تو پھر لازمی ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ توڑائیں اور اس میں سے جو ہے اس کو کنورٹ کریں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے پیسوں میں دیں، سونے کا کچھ ٹکڑا بھی وہ جو ہے وہ حساب کر 2.5% اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے۔ مفتی صاحب ایک اور ٹھیک کٹ ہو گیا کال، مولانا اگر زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا ہے، استطاعت رکھنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کا کیا گناہ ہے؟ اسلام کی جو بنیادی اصول ہے زکوٰۃ اس میں سے ایک ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ ایک پلر اگر ہم گرا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ گویا کہ جو چھت کے نیچے ہم ہیں وہ چھت کبھی بھی گر سکتا ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کرنا، اگر کوئی شخص نہیں دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، بس یہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو گناہگار ہوگا، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے العیاذ باللہ خارج ہو جائے گا۔ اس مقام پر یہ بات میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں، ہمارے ناظرین تک اس بات کو پہنچانا مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض وہ لوگ جو دہریہ ذہن کے ہیں، جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ان کے باوجود جو ہے اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی مملکت ہو تو پھر زکوٰۃ دی جائے گی، اسلامی مملکت نہ ہو تو گویا آپ ٹیکس دے رہے ہیں، تو گویا آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ جو معاملہ گورنمنٹ کو جو سپورٹ کرنے کا ہے وہ ہو چکا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طریقے کے معاملات ہمارے جو ہے مسلمان امہ تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، جو کہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اگر اسلامی مملکت ہو تو آپ نماز پڑھیں گے، اور اسلامی مملکت نہ ہو تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسلامی مملکت ہو تو آپ روزہ رکھیں گے، اسلامی مملکت نہ ہو تو پھر روزہ نہیں رکھیے۔ ایسے ہی معاملات، اسلامی مملکت ہو تو پورے احکامات کو آپ فالو کیجئے جو اسلام کے ہیں، اسلامی مملکت نہ ہو تو پھر آپ کے لیے ذمہ گویا کہ ہٹ گیا، یہ تصور آپ دے رہے ہیں۔ تو ایسا کہیں نہیں ملتا اس طریقے کا معاملہ، اسلامی معاملہ یہ ایک پرسنل لا ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو صاحب نصاب ہو، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ایسا نہ کرنے والے کے تعلق سے جو ہے بہت وعیدیں آئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ مبغوض ہیں۔ ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ
ज़कात के पैसों से रोज़दारों को खाना खिला सकते क्या? कई के पैसों से جی سوال زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا زکوٰۃ، روزے داروں کو اچھا، کھانا کھلایا جا ٹھیک، سکتا ہے؟ ٹھیک یہ ہمارے جو ہے کالر سوال کر رہے ہیں. ہم ابتدائی سیشن کے ابتدائی حصے میں ہم آپ سے ذکر کر چکے ہیں یہ بات کہ یہ غربا فقراء کا جو ہے وہ مال ہے، ان کا حصہ ہے. جی ہم نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، جو مدرسین پڑھا رہے ہیں ان کی تنخواہ کے لیے بھی نہیں دی جا سکتی ہے. تو یہ جو ہے جو لوگ افطار میں آئیں گے ظاہر سی بات ہے اس میں وہ حضرات بھی ہوں گے جو ہے متمول ہو، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق نہ ہوں، وہ بھی شامل ہوں گے، صحیح، اور وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے. تو جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے ان کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہ وہ لوگ اگر اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہے جی تو پھر گویا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. پھر سادہ ہاں کرام بھی اگر یہ ہے کہ پھر آپ ایک صورت یہ اس کے لیے اسپیشل کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے ہی لوگوں کے لیے زکوٰۃ روزے کا اہتمام کریں افطار کا جو خصوصی طور پر جو ہے وہ صاحب نصاب نہ ہوں، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، تو پھر ان کے لیے الگ سے اہتمام کرتے ہیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن یہ کہ ثواب جو ہے روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب تو بہت بڑا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو آپ اس اجر کو اس معاملات میں کیوں انوالو کر لیتے ہیں جو آپ پر مینڈیٹری ہے، لازم ہے؟ آپ اس کو اپنے الگ مت سے جو ہے کریے تاکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے معجور ہو جائیں، اللہ کے پاس آپ کو اس کا الگ سے جو ہے وہ اجر مل جائے. جی ایک کال کو پھر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک سوال ہے مرتب کے نماز کا جو وقت ہوتا ہے جو ابتدا سے انتہا تک اس کے بیچ میں ہم نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے، اور کیا ہے کہ خضا کا وقت کب رہتا؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور اور ایک سوال یہ ہے کہ اب میں یعنی کہ میرے پیروں میں ہاتھوں میں بہت تکلیف ہے، جی تو میں سنت اور فرض وغیرہ جو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں کیا؟ اچھا. میری عمر تو 70 سال ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ دونوں سوال. گردوں کی بھی گردوں کا بھی تکلیف ہے. اچھا ٹھیک ہے، دونوں سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں مولانا سے. آپ دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی. جزاک اللہ. جی جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو دور فرمائے، آپ کے ساتھ حق کا اور خیر کا معاملہ فرمائے، شفا آمین. کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. آپ کے جو دو سوالات ہیں اس میں سے یہ کہ یقیناً شریعت مطہرہ میں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو تو شریعت مطہرہ اس کے لیے تخفیف کرتی ہے. اگرچہ یہ سوال ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہم یہاں پھر بھی آپ کو جو ہے اس میں شامل کر رہے ہیں. تو شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت ضرور دیتی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتے ہوں تو سہارے سے پڑھیں، سہارے سے نہ پڑھ سکتے ہوں تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہ پڑھ سکتے ہوں تو آپ لیٹ کر پڑھیں، اور لیٹ کر بھی اگر آپ کو مکمل اشارہ نہ کر سکتے ہوں تو پھر آنکھوں کے اشارے سے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ سنت اور نفل کی بات نہیں ہے بلکہ اگر کیپیسٹی اور استطاعت نہیں ہے تو فرض بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن یہ کہ واقعی عذر ہو اور پھر جو ہے اس عذر کو قابل قبول سمجھا جا سکتا ہو. جی آپ کا پہلا سوال تھا کہ وہ قضا نماز کب پڑھی جائے. نماز ہی کے متعلق ایک اور آپ نے بھی جو ہے سوال کیا، وہ بھی اس ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہم شامل کرتے ہیں. نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس میں نماز ادا کر لی جائے تو جماعت سے نماز ادا کرنا بہت افضل ہے. جماعت چھوٹتی ہے تو نماز کا جو وقت ہے اس میں اگر نماز ادا کر دی جاتی ہے تو نماز ادا ہی تصور کی جائے گی، قضا نہیں ہوگی. جب نماز کا وقت ختم ہو کر دوسرا وقت شروع ہو جاتا ہے، فارغ وقت، اس وقت اگر اس نماز کو ادا کرتے ہیں تو پھر یہ قضا متصور کی جائے گی. اس وقت اس نماز کو قضا نماز کہا جائے گا، ادا نماز نہیں کہا جائے گا. اگر ٹائم لمٹ میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز ادا ہی تصور ہوگی. جی ہونا اگر زکوٰۃ کوئی بھی ایمانداری کے ساتھ پورا اس کا حق ادا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے کیا اس کو انعام ہے، کیا اس کا اجر ہے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس انفاق فی سبیل اللہ یعنی گویا جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت بڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اخلاق کیا ہے؟ وہ ستار ہے،
لوگوں کی عیب پوشی فرماتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے عیب ہمیں اگر ظاہر معلوم ہو جائیں تو اس کو ظاہر نہ کریں۔ وہ غفور الرحیم ہے، بخشتا ہے، لوگ ہمارے ساتھ جو ہے غلط رویہ اختیار کرے ہوں اور اگر ہم جو ہے خوش دلی کے ساتھ اس کے ساتھ عفو درگزر کا معافی کا معاملہ کر لیتے ہیں تو یہ اللہ کے اخلاق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسروں کو کھلاتے ہیں اور تو بندوں کو چاہیے کہ وہ اخلاق کو اپنائیں کہ دوسروں کو کھلائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اخلاق اور کردار سے پیش آئیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حساب عطا فرماتے ہیں، تو بندوں کو چاہیے کہ ان اخلاق کو اپنائیں کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ حسن سلوک جو لازم ہے وہ تو لازم ہے، اس کے علاوہ نفلی انداز میں بھی جو ہے وہ حسن سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً غور و فکر کریں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بے شک جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو دینے والا یہ کہتا ہے کہ کچھ دو، اس دینے کی وجہ سے تمہارے مال کا تحفظ ہوگا، مال پاک ہوگا اور اس کا تحفظ ہوگا، تو وہ شخص ایمانداری کے ساتھ اس جو ہے معاملے کو ادا کرتا ہے تو گویا وہ رب ذوالجلال کے اس حکم پر عمل آوری کر رہا ہے، خوش ندی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک فرما بردار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک محبوب بندہ وہ شمار کیا جائے گا۔ مولانا ایک وقت تو چلا ہے تو آخری ایک سوال کر لیتا ہوں، اگر جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس کے پاس اتنی رقم یا سونا وغیرہ ہے، مگر اب اس کے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس موجودہ اب رمضان میں رقم نہیں ہے، نیت ہے پوری دینے کی اور وہ کسی سے قرض بھی منگنا نہیں چاہتے کہ شرمندگی کی وجہ سے، تو وہ رمضان کے بعد جب کچھ اماؤنٹ ان کے پاس آنے والا ہے تو وہ نیت کر کے بعد میں اس کا زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کا جہاں تک معاملہ ہے یہ اللہ کا احکام، اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ بندوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بندوں کی شرمندگی مول لیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ رب ذوالجلال کی شرمندگی سے بچیں، کیونکہ دنیا کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں ہے، آخرت کی رسوائی رسوائی ہے۔ بے شک۔ زکوٰۃ کے تاخیر کرنے میں بھی انسان گناہگار کہلاتا ہے، اچھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے تاخیر میں بھی انسان گناہگار کہلاتا ہے۔ اگر بندوں سے وہ جو ہے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں تو وہ اس شرمندگی کو ہٹا دیں، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ رب الجلال کے حکم کو کہ عمل آوری میں شرمندگی کی کیا بات؟ غلام اپنے مالک کی جو ہے سنتا ہے، کسی اور کی نہیں دیکھتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے کیا حکم دیا ہے، اس مناسبت سے وہ عمل کرتا ہے، پھر چاہے لوگ اس کو تانا دیں یا تشنگی کرے، کوئی اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی ناظرین، آج کے افطار ٹائم کا وقت ہو چلا ہے، آپ تمام سے میں خواہش کرتا ہوں، مفتی صاحب ابھی خصوصی دعا فرمائیں گے، تو آپ تمام ایک ساتھ گھر والے اگر جمع ہو کر بیٹھ جائیں، اس دعا میں شامل ہو جائیں تو بہتر رہے گا۔ میں مفتی صاحب سے خواہش کرتا ہوں دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آمین۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ خطاؤں کو درگزر فرما، آمین یا رب۔ رحم و کرم کا معاملہ فرما، آمین یا رب۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور آپ کے جو ہے غلاموں میں ہمارا شمار فرما، آمین یا رب۔ اور آپ کے سچے عاشقوں میں ہمارا شمار فرما، آمین۔ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب۔ خوش دلی کے ساتھ اسلام کے جو احکامات ہے اس کو جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اے رب۔ پروردگار موجودہ وقت میں جن حالات سے انسانیت قسمہ پرسی کے عالم میں اور سسکتی ہوئی بلکتی ہوئی انسانیت جو ہے دم توڑ رہی ہے، اے پروردگار رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو فیض ہم تمام کی جو ہے رمضان مبارک میں کی ہوئی ان عبادتوں کو، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب۔ اور رمضان کا معاملہ رمضان کے گزرنے سے پہلے ہماری جو ہے مغفرت فرما، آمین یا رب اور جو لوگ اس دعا میں شریک ہیں اے پروردگار ان سب کی دل جائز مقاصد کو پوری فرما، اور جس کسی نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا ان تمام کی دل جائز مقاصد کو پوری فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور اے پروردگار دین اسلام کی خدمت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، آمین۔ سارے عالم اسلام پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، آمین یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ نرمی کا، رحم کا، خیر کا معاملہ فرما، آمین یا رب۔ دشمنان اسلام جو اسلام کے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں اے پروردگار ان کے ذہنوں کو معاف فرما، آمین یا رب۔ ان کو ذلیل و خوار فرما، آمین اے یا رب۔ باری تعالیٰ ان کے منصوبوں کو ناکام فرما، آمین یا رب۔ مسلمانوں کی ہمت افزائی عطا فرما، آمین یا رب۔ مسلمانوں کے معاملات کی درستگی عطا فرما، آمین یا رب۔ اور ہمیں غیروں کے جو ہے دروازے سے ہٹا لے اے پروردگار، تیری چوکھٹ پر جھکنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب زمین کو العالمین۔ شوق عطا فرما سجدوں کا، اے پروردگار دل کو سوز اور ساز عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔
नाजरीन हमें इजाज़त दीजिए, आज का वक्त तो चला, इंशाअल्लाह ताला कल एक नए उन्वान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।